ناظرین، آج کا یہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ ارمغان قریشی کے اس پولیس مقابلے سے متعلق ہے جس پولیس مقابلے نے اب ایک نئی جو ہے وہ ٹرننگ پوزیشن اختیار کر لی ہے۔ یہ پروگرام جہاں وضاحت ہے وہیں پر جو ہے اس میں ایک بہت بڑا انکشاف بھی ہے، وضاحت کے ساتھ ساتھ انکشاف بھی ہے۔ اس میں کوئی شرارت نہیں ہے کیونکہ پولیس اس کیس کی جو تفتیش کر رہی ہے، معذرت کے ساتھ میں اسے تفتیش نہیں کہوں گا بلکہ پولیس اس کیس میں پوری طریقے سے دلالی کی مرتکب ہو رہی ہے، سہولت کاری کی مرتکب ہو رہی ہے۔ اصل ملزموں کو جو ہے وہ اس کیس سے پوری طریقے سے بچانے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ انہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح سے نکال کر باہر کر دیا گیا ہے۔ کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے، آخر پولیس نے ایسا کیوں کیا؟ پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی خود ارمغان کے بنگلے کی۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے مقابلہ ہوا اور مقابلے میں کیسا جو ہے ڈی ایس پی احسن ذوالفقار زخمی ہوئے تھے اور انہی کے پیٹی بند بھائی جو ہے بے یار مددگار چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس ویڈیو میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب ملزم ارمغان فائرنگ کر رہا تو اس وقت بے لباس تھا اور ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ اس لڑکی کے بارے میں جب ہماری نمائندہ خصوصی پجارن جی نے پولیس سے اس وقت دریافت کیا گیا یہ لڑکی کون ہے، تو پولیس نے انتہائی ڈٹھائی سے، بے شرمی سے جو ہے وہ جھوٹ کا سہارا دیتے ہوئے کہا کہ وہ لڑکی نجمہ ہے جو کہ خود مساج سینٹر میں کام کرتی ہے۔ کسی عمران نامی شخص کا مساج سینٹر، وہاں سے جو ہے اسے بلوایا گیا تھا خود مساج کے لیے ارمغان قریشی نے۔ سفید جھوٹ، سراسر جھوٹ۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ پولیس اس کیس کی تفتیش نہیں، معذرت کے ساتھ اس کیس کی دلالی کر رہی ہے، قاتلوں کو، ملزموں کو بچانے کی کوشش کری، جو کہ پولیس کا سرے سے کوئی کام ہی نہیں۔ کیوں نہیں بتا رہی کہ وہ لڑکی کون تھی؟ یہ تو اب جا کر جو ہے خود جو مقتول ہیں مصطفیٰ عامر کی والدہ وجیہہ عامر نے ہمت اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ لڑکی کوئی نجمہ نہیں تھی، وہ لڑکی کوئی زومہ نہیں تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی مارشا تھی، حالانکہ ان کے نام لینے پر پابندی ہے، لیکن نام ہے مارشا، اس کا نام کہہ دیا خود مصطفیٰ عامر کی والدہ وجیہہ عامر نے۔ جب ان کا نام آیا مارشا کا تو ہمارے بھی کان کھڑے ہو گئے، خود ہماری جو پجارن جی ہے ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہوا؟ پولیس نے ان سے اتنا سفید جھوٹ کیوں بولا کہ وہ نجمہ تھی؟ نجمہ کا بیان تک دلا دیا کہ نجمہ کسی پولیس والے کی بیوی ہے، نجمہ نے کہا کہ یہ ہو گیا، نجمہ نے آنکھوں کا حال تک بیان کر دیا، لیکن وہ نجمہ نہیں تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مارشا کو اس مقام سے کس نے نکلوایا؟ پجارن جی نے جو ہے خود جیل جا کر جو ہے اپنے کچھ رفقا کے ذریعے جب خود ارمغان قریشی سے یہ گتھی سلجھانے کی کوشش کی کہ وہی صحیح بتا سکتا ہے کہ وہ لڑکی ان کے ساتھ کون تھی، جب پوچھا ان سے تو وہ ایک لمبی آہ لی، انہوں نے سوچوں میں گم ہو گئے، خلاؤں میں دیکھنے لگے، وہ کہنے لگے کہ وہ لڑکی مارشا تھی، صبح سے میرے ساتھ تھی، کل رات سے میرے ساتھ تھی، یعنی کہ 8 کا واقعہ ہے، 7 سے میرے ساتھ تھی۔ پوچھا کہ وہ کیسے گئی؟ انہوں نے کہا یہ نہ پوچھو، کیسے گئی نہ پوچھو۔ فون کیا انہوں نے، وہ فون کے بعد سب کے کان کھڑے ہو گئے، اس کے فون کی وجہ سے جو ہے وہ جو ایس ایس یو کے کمانڈوز نے آنا تھا، مقابلہ کرنا تھا، ان کو بھی روک دیا گیا کہ کوئی نہ جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک بہت بڑے رینک کا افسر وہاں پر آتا ہے اور بہت بڑی چادر لاتا ہے، وہ چادر جو ہے وہ اس پر ڈالا جاتا ہے تاکہ کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھے کہ کون لڑکی ہے۔ اس چادر کے اندر اسے چھپا کر لے جایا جاتا ہے پچھلے راستے سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہانی مک جاتی ہے اور وہ وہیں سے فلائی کر جاتی ہے۔ یہ کہا کس نے؟ ارمغان قریشی نے یہ تصدیق کی۔ پولیس والے پتہ نہیں کیوں چھپاتے رہے کہ یہ وہ نہیں تھی، یہ فلانی تھی، فلانی تھی۔ پہلے دن سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب پہلے دن بلو جاب والا کیس آیا، جب یہ زخمی ہوا، نازک سیف کو کاٹا گیا، تو اس وقت بھی پولیس والوں نے کچھ اور کہا، کچھ اور کہا، لڑکیوں کے نام چینج ہوتے رہے، یہ ہو گیا ادھر۔
اب جا کر خود ارمغان نے تصدیق کی کہ وہ لڑکی جو ہے وہ جو آئی تھی بلو جاب والی جس نے کاٹا تھا وہ زوما تھی جو کہ اس کی کال سینٹر میں کام کرتی تھی. اب تصدیق کر دی. پہلے دن ہم یہ کہتے رہے کہ یہ اس بلو جاب کا نتیجہ تھا, اس کاٹنے کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے خود جو بھیجا اس نے تصویر کیلے کی, مقتول نے وہ کیلے کی تصویر بھیجنا اس کی موت کا باعث بنا, جس پر اس نے قتل کر دیا اسے بے دردی کے ساتھ. تو پھر یہ جو دوسری لڑکی جو مقابلے کے وقت موجود تھی اس کا کانٹا کہاں جوڑتا ہے؟ پہلے تو کہتے رہے کہ اس کی وجہ سے قتل ہوا, اب بھی کہہ رہے قتل اس کی وجہ سے ہوا. ارمغان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پہلے ان کی دوستی 4 سال تک لور تھی اس کی, کس کی؟ مصطفیٰ عامر کی. لیکن مجھے پسند تھی اور جو چیز مجھے پسند آئے وہ میں کسی اور کے قبضے میں کسی اور کے پاس دیکھنے کا خواہش مند نہیں ہوتا, بلکہ میں اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہوں اگر مجھے نہ ملے. اور یہی سب کچھ ہوا کہ پھر ان کی ماں نے تعلقات خراب کر دیے, لڑکی جو ہے وہاں سے ادھر آ گئی, میرے پاس آ گئی, میری دوستی اس سے ہو گئی اور اس کے بعد میرے ساتھ ہی رہی. یہ ارمغان نے اب اس بات کی تصدیق کر دی کہ مقابلے کے وقت وہ لڑکی کوئی اور نہیں تھی, وہی تھی جو میں پہلے نام لے چکا ہوں. یعنی نہ نجمہ تھی, نہ زوما تھی, نہ انجیلیا تھی, نہ کوئی ایکس وائی زیڈ, کوئی بھی نہیں تھی, وہی تھی لڑکی جو بعد میں امریکہ ٹر گئی, جو کہ ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون کی بتیجی بتائی جاتی ہے. اور اس وقت اس بزنس ٹائکون نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنی ناموس کا, اپنی عزت کا, اپنے خاندان کا واسطہ دے کر جو ہے جن بھی بڑے لوگوں کو استعمال کیا, اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ اس میں مبینہ طور پر 15 کھوکھے بھی لیے گئے تھے, تب جا کر جو ہے اس کا نام کسی ایف آئی آر میں کسی جگہ پر نہیں آیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اب اس موقع پر یہ ویڈیو کس نے لیک کی؟ پولیس نے کی, آئی بی نے کی, جس کسی نے بھی کی, پہلے انہوں نے بارگیننگ کی ٹائکون سے کہ بھئی ہمیں 5 کھوکے دو ورنہ ہم یہ ویڈیو لیک کر دیں گے. وہاں سے میرے خیال ہے کوئی ہری جھنڈی دکھا دی کہ جو کرنا ہے کرو. اس کے بعد جو ہے وہ اسی نفرت میں, اسی غصے میں, اسی بلیک میلنگ میں جو ہے کہتے ہیں کہ وہ ویڈیو لیک کروائی گئی تاکہ راز فاش ہو کہ وہ لڑکی کون ہے. تو اس راز تو فاش ہو گیا, پولیس کا بدبودار گناہ آلود چہرہ سامنے آیا, جس کے لیے بار بار مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پولیس نے اس کیس میں تفتیش نہیں کر رہی ہے, معذرت کے ساتھ وہ دلالی کر رہی ہے, اور اب تک دلالی آگے ہوتی جا رہی ہے, ہر چیز کو چھپایا جا رہا ہے. تو اس کیس کا کیا بنے گا؟ چالان کر بھی دو گے تو کیا سزا دلا سکو گے؟ کچھ بھی نہیں. ساری جو اس کی جو ایویڈنس ہے وہ بکھر چکی ہے, دھواں بن کر آسمان میں تحلیل ہو چکی ہے, یا راگ بن کر زمین پر بکھر چکی. کون کہاں تلاش کرے گا؟ مقدس حیدر تلاش کرے گا, یا کہ پھر خود جو سابقہ ایس ایس پی اینٹی وائلنٹ کرائم سیل تھے انیل حیدر مناس تلاش کریں گے, مناس, یا کہ موجودہ جو ایس ایس پی آئے ہیں 3-4 کوکوں کے عوض, جو کہ خود ڈاکٹر شاہ نواز قتل کیس کے مرکزی ملزم ہے. میرا اشارہ جو ہے خود آصف رضا بلوچ کی طرف ہے, وہ کریں گے. اس کو کون کریں گے؟ یہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. جب اتنے بڑے بڑے ڈینٹ آپ نے اس کیس میں ڈال دیے تو اس ڈینٹ کو کسی کا باپ بھی نہیں بھر سکتا. آپ لاکھ کہیں کہ یہ جو پولیس مقابلے کا کیس کا اس سے کوئی تعلق نہیں, سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. قتل کی وجہ ہی غائب ہو گئی کہ قتل کیوں کیا اس نے. لڑکی جس کے لیے قتل, جس کی وجہ سے قتل ہو, اس کا تو ذکر ہی آپ نے پورے فسانے میں نہیں ہے, کہیں کسی ایک ضمنی میں نہیں ہے, کسی ایک ڈائری میں اس کا ذکر نہیں ہے. تو پھر کیسے آپ ثابت کرو گے کیوں اس کو قتل کیا؟ ایویں قتل کیا اس نے کہ وہ اس سے کیا نام ہے منگوایا تھا, کیا نام ہے حشیش منگوایا تھا, یا آئس منگوایا تھا, یا ویڈ منگایا تھا, نہیں لایا تھا اس لیے اس کو قتل کر دیا, یا اس نے جو ہے کیلے کا ایک تصویر بھیجی اس لیے قتل کیا؟ نو 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 نو. اس کی ٹھوس بنیادی وجہ ہے زن, زر, زمین. ان تینوں میں کون سی وجہ ہے جس نے جو ہے خود اس معصوم مصطفیٰ عامر کی جان لی؟ اب یہ گتھی آہستہ آہستہ کھل رہی ہے, آہستہ آہستہ جو ہے وہ راز فاش ہو رہے ہیں کہ اب کون کس کو بلیک میل کر رہا تھا. ابھی بہت ساری ویڈیو اور بھی ہے, کچھ ویڈیو مجھ تک بھی پہنچ چکی ہے, صرف اس کی تصدیق باقی ہے, فرانسک باقی ہے. تو وہ ویڈیو میں بھی بہت جلد جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں گا.
وائرل کر دوں گا تو بہت سارے چہرے اس میں اور بے نقاب ہو جائیں گے جو کہ اب تک منظر عام پر نہیں آ سکے۔ اس بہتی گنگا میں بہت لوگوں نے ہاتھ دھوئے ہیں، یقین جانی ناظرین، ایسے ایسے لوگوں نے ہاتھ دھوئے ہیں کہ میں اس وقت نام لینا نہیں چاہتا ہوں ورنہ کیس اور برباد ہو جائے گا۔ بڑے لوگ جو ہے کام اتر جائے گا لوگوں کا، اس میں بڑے بڑے لوگ اس میں آنے والے ہیں۔ ابھی ارمغان جو ہے وہ میو وارڈ میں ہے، 150 دوسرے قیدیوں کے ساتھ ہے وہاں پر۔ جس قیدی سے یہ سب کچھ ان سے پوچھوایا گیا وہ ایک جیب کترا ہے جو کہ خود پجارن جی کا اپنا ہے، اس کے ذریعے جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ارمغان سے پوچھوائی گئی۔ تو ارمغان بیچارہ جو ہے اس وقت خلاؤں میں گورتا ہے، اچھے دنوں کو، بیتے دنوں کو یاد کرتا ہے کہ کتنے اچھے دن گزارے تھے، اور بس رہ جاتا ہے، یادوں میں گم ہو جاتا ہے۔ انہی یادوں میں جو ہے وہ انہیں یہ اچھے وقت یاد آتے ہیں جس طرح کا وقت اس نے اچھی لڑکیوں کے ساتھ گزارا تھا۔ اور یہ تمام پروگرام کیسا لگا اپنا فیڈ بیک، کسی کو اگر ان اطلاعات پر کوئی اعتراض ہو، کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ اطلاعات پجارن نے اچھے درست نہیں بھیجے ہیں، تو وہ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا نمبر آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ اپنے جذبات، احساسات جو ہے وہ بھجوائیں میسیج کے ذریعے، ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے، ہم اسے اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ جانے سے پہلے ایک ہی میری گزارش ہوتی ہے آپ لوگوں سے کہ پروگرام خدا را پورا دیکھا کریں۔ پورا دیکھو گے پروگرام تو کچھ چینل کو فائدہ ہوگا۔ اس کو جتنا آپ شیئر کرو گے تو زیادہ لوگ دیکھیں گے، زیادہ لوگ دیکھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور کوئی ذریعہ آمدنی اس ادارے کی نہیں ہے ماں سوائے آپ لوگوں کے تعاون کے۔ زیادہ دیکھو گے، زیادہ پھیلے گا تو زیادہ پیسے آئیں گے۔ تو ہم اور ہماری ٹیم جو ہے وہ دل جمعی کے ساتھ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر آپ لوگوں کو حقائق سے، سچی اور دل ہلا دینے والی خبروں سے جو ہے وہ آگاہ کرتے رہیں گے، دوسروں کا دل دکھاتے رہیں گے، جلاتے رہیں گے، اور انہیں جو ہے بے نقاب کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔